ایک ہی بات پوچھتے رہے پاکستان کے شہری سارا دن سوشل میڈیا پر کہ مقبوضہ کشمیر کے لیے جو جذباتی بیانات تو آ گئے ہیں، مگر کیا پاکستان کے عوام جو پاکستان میں موجود ہیں انہیں بنیادی انسانی حقوق مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے؟ یہ ایک بڑا سوال بار بار اٹھایا گیا پاکستانیوں کی جانب سے۔ تو یہ سوال آپ بھی سوچئے گا کہ ہم تب بات کریں نا دنیا کے بارے میں جب ہم اپنے گریبان میں جھانکیں۔ یہاں پہ خواتین کی بے حرمتی ہو رہی ہے، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے، خواتین کو بے گناہ جیلوں میں ڈالا گیا، بڑے لمبے عرصے تک ان کو رکھا گیا، 20,000 سے زائد سیاسی کارکنوں کو گرفتار کیا گیا، 1 لاکھ کے قریب چھاپے مارے گئے، پوری دنیا میں اس کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے۔ اور ہم بات کرتے ہیں حق خود ارادیت کی کہ وہاں پہ کشمیر میں ملنا چاہیے کشمیریوں کو، تو پاکستان کے اندر جو مینڈیٹ چھینا گیا پاکستانیوں کا، کیا اس کے بعد دنیا ہم پہ اعتبار کرے گی؟ یہ بڑے سوال ہیں اور لوگ اٹھاتے ہیں سوشل میڈیا پہ، اسی لیے سوشل میڈیا کے اوپر پابندیاں لگتی ہیں، قدغنیں لگتی ہیں، اور سوشل میڈیا کو پسند نہیں کیا جاتا طاقتور لوگوں کی نظر میں۔ ناظرین، خط کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے جی کہ خط کا جواب نہیں آئے گا، یعنی کوئی لوگ کہہ رہے ہیں خط کی رسید بھی نہیں ملے گی، پہلے کہہ رہے تھے جی خط ملا ہی نہیں، خط پہنچا ہی نہیں، جناب کسی کو کوئی خط موصول ہی نہیں ہوا، کوئی کہہ رہا ہے جی خط گواچ گیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی کہ خط کا کوئی جواب نہیں آئے گا۔ تو میں ایک چیز صرف بتاؤں، ایک تو یہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، دوسرا یہ کوشش بھی نہیں کرتے۔ تو عمران خان صاحب نے ان کے بارے میں ٹھیک کہا تھا، جو کھلا خط ہوتا ہے نا، جس کو اوپن لیٹر کہتے ہیں، جو ساری دنیا کے لیے لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بالکل سب کو پتا چل جائے کہ اس خط میں کیا لکھا ہے، وہ جو کھلا خط ہوتا ہے نا وہ کسی بھی وقت اس بندے تک نہیں پہنچانا ہوتا، وہ کھلا خط سب کے لیے ہوتا ہے اور وہ سب کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ اس بندے کو کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو آرمی چیف کو عمران خان صاحب نے جو کھلا خط لکھا، وہ ایکچولی لکھا تو آرمی چیف کو، لیکن پوری قوم کو یہ بتانا مقصد تھا کہ وہ آرمی چیف کو کیا کہنا چاہتے ہیں، پوری فوج کو بھی یہ بتانا مقصد تھا، سارے اداروں کو یہ بتانا مقصد تھا، حکومت کو یہ بتانا مقصد تھا، پوری دنیا کو عالمی سطح پہ بتانا مقصد تھا۔ اس کی انگریزی میں ٹرانسلیشن بھی کی گئی کہ عمران خان صاحب آرمی چیف کو کیا کہنا چاہتے ہیں اور انہیں کس قسم کے گلے اور شکوے ہیں۔ تو یہ جو کھلا خط لکھا جاتا ہے نا، یہ جواب حاصل کرنے کے لیے نہیں لکھا جاتا، وہ خود ایک جواب ہوتا ہے تمام ایسی چیزوں کا جن کے بعد وہ جواب کا جواز بنتا ہے۔ تو بہرحال یہ خود ایک جواب ہوتا ہے جو صرف پہنچا دیا جاتا ہے، تو جواب تو جناب پہنچ گیا ہے۔ ایک اور چیز ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ حکومت نے اپنی روش بالکل نہیں بدلی، اسٹیبلشمنٹ نے اور حکومت نے اپنے آپ کو بالکل تبدیل نہیں کیا، وہ ایگزیکٹلی اسی کام پر لگے ہوئے ہیں جو کام وہ گزشتہ لگ بھگ 3 سال سے کر رہے ہیں۔ یعنی ایک مرتبہ پھر پورے پنجاب کے اندر چھاپے مارنے شروع کر دیے، اسلام آباد میں کریک ڈاؤن رپورٹ ہو رہا ہے، اس پہ جو ہے وہ احتشام عباسی صاحب نے رپورٹ کیا، عامر مغل صاحب جو پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد کے صدر ہیں، انہوں نے کارکنوں کو خبردار کیا کہ وہ اپنے گھروں کے اندر نہ رہے کیونکہ پولیس کریک ڈاؤن کر رہی ہے اور کارکنوں کی بڑے پیمانے پہ گرفتاریاں کرنا چاہتی ہے۔ عامر مغل صاحب کے حوالے سے بتاؤں کہ ان کے اوپر تو 50 سے زائد مقدمات ڈال دیے گئے، یعنی یہ آدمی میرے خیال میں اسلام آباد میں سب سے زیادہ مرتبہ گرفتار ہوا ہے، لیکن یہ آدمی ہمت نہیں ہارتا، عمران خان صاحب کا بڑا تگڑا ورکر ہے، اور ابھی قتل کا ایک مقدمہ ڈال دیا گیا عامر مغل کے اوپر تاکہ 1-2 سال کے لیے ان کو بالکل غائب ہی کر دیا جائے منظر سے۔ تو پارٹی کی جانب سے ہدایت دی گئی کہ آپ تو ذرا سائیڈ پہ ہو جائیں، اور ایک قائم مقام صدر بھی بنایا گیا اسلام آباد کے لیے، لیکن اس کے باوجود میں ویجول دیکھ رہا تھا کہ عامر مغل نے اس کے باوجود اسلام آباد میں پہنچ کے وہاں پہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے۔ تو جو چیزیں اس طرح ہو رہی ہیں نا، لوگ اتنا رسک لے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر گولی چلنے کے باوجود یہ پارٹی ہار نہیں مان رہی۔ دیکھیں اسلام آباد کے اندر گولی چلی ہے اور اسلام آباد کا صدر جو ہے اس پہ قتل کا مقدمہ بھی ہے اور 50 سے زائد اس کے اوپر مقدمے ہیں، اس کے باوجود وہ پوری طرح سے موٹیویشن کر رہا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے، لوگوں کو چینلائز کر رہا ہے، آرگنائز کر رہا ہے، اور اسی طرح باقی لوگ بھی کر رہے ہیں۔ پنجاب میں جو چھاپے پڑ رہے ہیں اس میں نعیم حیدر پنجوتا صاحب کے گھر پہ ڈیروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، حالانکہ ان کے بھائی جو ہیں وہ انتظار پنجوتا صاحب کو پہلے اغوا کیا گیا، بدترین ان کو حالات میں رکھا گیا، جب انہیں چھوڑا گیا تو انہیں ایک ایسی حالت میں چھوڑا گیا کہ ایک عام آدمی تصور نہیں کر سکتا اتنے ظلم اور بربریت کا۔ تو جو انتظار حسین پنجوتا صاحب کے ساتھ کیا گیا، اس کے بعد اب ان کے بھائی نعیم حیدر پنجوتا صاحب کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ساتھ میں ان کو عمران خان صاحب سے اب ملنے بھی نہیں دیا جاتا۔ شیخ وقاص اکرم صاحب، ان کا بھی رپورٹ ہو رہا ہے، ان کے گھروں پہ، ان کے رشتہ داروں کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ لاہور میں علی اعجاز بٹر صاحب، عائلیہ حمزہ صاحبہ کو پکڑنے کی کوشش کی پولیس نے، لیکن اب انہوں نے ایک چیلنج کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے کہ ہم نے ایک اور حکمت عملی بنا لی ہے اور اس حکمت عملی کے ذریعے سے ہم احتجاج ضرور کریں گے۔ حکومت کے پاس موقع ہے کہ وہ ہمیں این او سی دے دے، اگر حکومت ہمیں این او سی نہیں دیتی
یہ پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے. علی حمزہ صاحب نے اناؤنس کیا جو پنجاب میں آرگنائزر ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ این او سی نہ ملے تو پورا پنجاب جلسہ گاہ بن جائے گا, لہذا حکومت آرام سے ہمیں این او سی دے دے, اس میں ہی حکومت کی بہتری ہے. متبادل حکمت عملی یہ ہے کہ اگر 8 فروری کو مینار پاکستان گراؤنڈ میں جلسہ کرنے کی اجازت نہ ملی تو پھر پارٹی نے پلان بھی تیار کیا ہے, پنجاب کے تمام اضلاع میں احتجاجی تحریک کا آغاز کیا جائے گا. شوکت بسرا صاحب نے ناظرین ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے اور انہوں نے بڑا کھل کر یہ بات کی ہے کہ اللہ گواہ ہے کہ مجھے الیکشن آئی ایس آئی نے ہروایا. شوکت بسرا صاحب کو نا بہت الیکشن ہارنے کی تکلیف ہے, وجہ یہ ہے کہ وہ بہت بڑا مارجن تھا. ایجاد الحق صاحب تو تیسرے نمبر کے امیدوار تھے, نہ 3 میں نہ 13 میں, ان کو ووٹ بھی نہیں پڑ رہے تھے, اور اس دفعہ لوگوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ دیا ہے, تو لوگ ضیاء الحق کے بیٹے کو ووٹ کیوں دیں گے؟ لیکن ضیاء الحق صاحب کے کیونکہ وہ بیٹے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے ذرا دل کے قریب ہیں, تو ایجاد الحق صاحب کو بنا دیا گیا ایم این اے, جبکہ شوکت بسرا صاحب جو کہ فارم 45 کے مطابق ریئل ایم این اے تھے ان کو ہرا دیا گیا. اب وہ کافی جو ہے وہ غصے میں ہے, انہوں نے کئی جگہوں کے اوپر احتجاج کیا, وہ ضیاء الحق کی قبر پہ بھی گئے, ہر جگہ جا کے انہوں نے بات کی اور انہوں نے ہر جگہ جا کے چیلنج کیا, عدالت میں جا کے چیلنج کیا, لیکن اس کے باوجود شوکت بسرا صاحب کی بات کوئی نہیں سن رہا. تو شوکت بسرا صاحب نے فائنلی بتایا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ مجھے جو الیکشن ہرایا ہے وہ آئی ایس آئی نے ہروایا ہے. ناظرین, میں آپ کو پچھلے ویلاگ میں ایک بات کہہ رہا تھا کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا پاکستان کو اس کی مذمت کرنی چاہیے. ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کہا, جیسا کہ پاکستان نے مذمت کی اس وقت جب جو بائیڈن نے سپورٹ کیا اسرائیل کو فلسطین کے خلاف, اور وہاں 46,000 فلسطینیوں کی شہادتیں ہو گئیں, جن میں لگ بھگ 70% خواتین اور بچے تھے. تو اب حکومت کو جو ہے مذمت کرنی چاہیے, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا منصوبہ یہ ہے کہ ایویکویشن کی جائے, غزہ کو خالی کروایا جائے, وہاں سے تمام فلسطینیوں کو نکال کر آس پاس کے عرب ممالک میں پہنچایا جائے, اور پھر غزہ کو نئے سرے سے اپنے مطابق تعمیر کیا جائے ملبہ ہٹانے کے بعد. اور جب وہ دوبارہ تعمیر کریں گے, خالی کروا دیں گے, ان کو 2-3-4 سال لگیں گے, وہ ٹائم لیں گے, اور پھر وہ ایسا بیریئر لگا دیں گے کہ اپنی مرضی کے بغیر کسی کو اندر آنے نہیں دیں گے. تو یہ ان کا منصوبہ ہے. اس منصوبے کے اوپر صفائیاں تو دے رہا ہے امریکی جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے, ان کی جانب سے جو ترجمان ہے ان کے صفائیاں تو آ رہی ہیں, لیکن ایگزیکٹلی وہ یہی بات کر رہے ہیں, کوئی زیادہ مختلف